اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من كل ذرة ميتان فعارف المرد. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر میں ان پر لازم کر دیتا، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، وَأَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے آپ کو گھروں سے نکال دو، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو نہ کرتے لیکن بہت تھوڑے ان میں سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ کرتے جو جس کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کی ایمان کی مضبوطی کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور یقیناً میں ان کو دیتا اپنی جانب سے اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور یقیناً ان کو میں ہدایت دے دیتا صراط مستقیم کی۔ بات یہ ہے، من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین، یہ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ یہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت بھی بہت بہتر ہے۔ ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالی علم رکھنے والا۔ سامعین کرام، سورہ نساء، اور اس کے بارے میں ہم نے سورت کے اول یعنی ابتدا کرتے وقت یہ مضمون پڑھا تھا ہم نے کہ سورہ نساء میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے یا ان لوگوں کے اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، تو اس میں تھوڑی سی بالکل بھرپور وضاحت ہوتی ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کس کو دی جاتی ہے، اور کون لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اور سامعین اکرام، یہاں یہ نقطہ بھی قابل نوٹ ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت یعنی صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم۔ آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، یہ نوٹ کر لیں، اور یہ بڑی قیمتی بات ہے، قیمتی نقطہ ہے
کہ اگر کسی کو صراط مستقیم چاہیے یا اس کی ہدایت چاہیے، جیسا کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتا، تو وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو ان کو میں ضرور بتا دوں گا سیدھا راستہ۔ تو سامعین اکرام، یہ جو آیت ہے، یعنی اس آیت میں جو کہ پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اس کو ذرا غور سے توجہ سے پڑھیے کہ اس میں صراط مستقیم کے لیے اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو حاصل کرنے کے تقاضے کیا ہیں، یا کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے ہم صراط مستقیم کی ہدایت پا سکتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اس پر عمل کر کے ہم اللہ کے منظور نظر لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جس پر عمل کر کے ہم صالحین کی ٹولی میں شامل ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے ہم شہداء کی ٹولی میں شامل ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جس پر عمل کر کے ہم صدیقین کی ٹولی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر ہم عمل کر کے نبیوں کی ٹولی میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، آج کا جو مضمون ہے بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی کوئی خاص وضاحت کی ضرورت ہو، بلکہ یہ آیات خود ہی اپنے مضامین کی خود ہی وضاحت پیش کر رہی ہیں۔ گزشتہ جو سبق تھا سامعین اکرام، اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان قبول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کھلے طور پہ کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے زندگی کے معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائیں اور آپ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکا دیں، اس وقت تک یہ مومن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ آج کی جو آیت ہے سامعین اکرام، میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر میں ان پہ لکھ دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے آپ کو گھروں سے نکال دو، تو بہت تھوڑے یہ کرتے کام۔ سامعین اکرام، ایک بات تو یہ ہے، ان اقتلوا انفسکم سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ جو ہے وہ لازم ہے، اور اس وقت کے حالات کے مطابق تو قتال فی سبیل اللہ جو تھا اس کا وقت ہی اسی کا تھا، کیونکہ دین کو پھیلانا تھا، دین کو پھیلانے کے لیے دین کی دعوت پیش کرنی تھی۔ اگر کوئی دعوت دین کی نہیں قبول کرتا تو اس کو ذمہ بن کر رہنا ہوتا، اگر ذمہ بن کر بھی وہ نہیں رہنا چاہتا اور جزیہ نہیں دینا چاہتا تو پھر اس سے جنگ کی جاتی تھی۔ یہ آج بھی یہ طریقہ کار ہے کہ دعوت اللہ جو ہے ہم پر لازم ہے کہ لوگوں کو ہم دعوت اللہ پیش کریں۔ اور سامعین کرام، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یعنی یہ دعوت کا کام ہماری امت نے جو ہے یہ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، میں تھوڑی سی اگر آپ کے سامنے یہ دعوت الی اللہ کا اس کی حکمت جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش کروں تو غیر مناسب نہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہی اس کو چلانے والا ہے۔ اب انسان کو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں یعنی اس کا مقام کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے یہ۔ اب اگر یہ خلیفت اپنا مقام پہچان لے اور اللہ کا خلیفہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ہدایات کے مطابق بسر کرے، انفرادی اور اجتماعی طور پہ اس کا نظام جو ہے وہ دین اسلام کا ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے اللہ ہی کا ہے، حکم کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس میں اللہ ہی کا نظام چلنا چاہیے، اصولاً چلنا چاہیے۔ اب یہ اللہ کا نظام غالب کرنے کی ذمہ داری تو مسلمانوں کی جماعت کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرے گی۔ رسول اسی لیے آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ رسول اس لیے ہی آیا ہے، ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان باطل پر اس دین اسلام کو غالب کرے، خود ساختہ نظاموں پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو غالب کرے۔ سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے پیغمبر کو بھجوانے کا۔ هو الذی ارسل رسولہ، یہ ایک جگہ نہیں آیا ہے مضمون، یعنی واحد دفعہ نہیں آیا ہے، دوسری جگہ بھی ہے قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ دوسری جگہ ہے وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ۔ اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہے، لیکن رسول کی آمد کی بنیادی جو اس کی ڈیوٹی ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سامعین کرام ذرا کانوں کو کھول لیں بالکل۔ ہم نے تو دنیا اور ما فیہا کو اپنا مقصود اور مطلوب اور محبوب بنا لیا ہے، اور دنیا کے علاوہ ہمیں کوئی سوچتے ہی نہیں ہے۔ بہت افسوسناک بات ہے سامعین کرام، مسلمان کی زندگی قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ پھر جو ہے یہ دعوت کا سلسلہ جو ہے وسیع ہونا چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں۔ سامعین کرام، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود دین حقہ پر عمل کریں اور دوسروں کو اس دنیا پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی تمام قوتیں وقف کر دیں، اپنا تن من دھن اس کے لیے لگا دیں، اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنے دھن کو۔ لیکن افسوسناک، یہ جملہ معترضہ کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں، تو نتیجتاً ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہوئی ہیں سامعین کرام۔ اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یعنی ہماری قوم جو ہے، ہم جو ہیں من حیث القوم سو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم حب دنیا میں
یہ پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو ہم نے پھنسا لیا ہے۔ دنیا اور ما فیہا، جو کچھ نظر آ رہا ہے ظاہر کے علاوہ ہماری کہیں نظر ہی نہیں جاتی، باطن جو اصل حقیقت ہے، باطن جو ہماری روح ہے، باطن جو اللہ ہے، اس پر ہماری نظر ہی نہیں جاتی، نہ ہم اپنے آپ کا احساس کرتے ہیں۔ سامعین کرام، تو یہ کچھ اچھی علامات نہیں ہیں اور ان کو بدلنے کی ضرورت ہے سامعین کرام۔ اور میں کوشش تو یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کا پیغام جو ہے وہ اسی انداز میں پہنچاؤں جیسا کہ وہ چاہ رہا ہے۔ دین کی امداد، اللہ کی امداد کرنا، اللہ کی امداد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی امداد کرنا ہے۔ اللہ کے دین کی اگر ہم نے امداد شروع کر دی، اللہ کی امداد شروع کر دی، تو آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد سامعین کرام ہمارے شامل حال ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، یقین جانیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم یعنی دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ہائے دنیا اور ہائے دنیا، یقین جانیں اپنے نصیب سے زیادہ آپ دنیا نہیں حاصل کر سکتے۔ جو آپ کا نصیب ہے صرف وہی آپ کو حاصل ہوگا، اس کے علاوہ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پہچانیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے رسول کے ذریعے لگائی ہے کہ بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے یعنی ہونا یہ چاہیے سامعین کرام۔ میں یعنی پورے درد سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں کہ وہ ڈیوٹی جس کو ہم بھول چکے ہیں، اس خواب غفلت سے ہمیں جاگ جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خدا کی تقریر نہیں کر سکتے اور نہ یہ اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انتظامات، اللہ کی تقریر ہمارے سامنے ہے اور تقریر کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تقریر تو اس نے وہی کر دی۔ اس کے بعد جو ہے پھر رسول نے ہمیں ایک طریقہ کار بتا دیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہماری ذمہ داری لگا دی کہ تم نو بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو، اس دنیا کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو۔ سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ قتال کی کیا ضرورت پڑتی ہے، جنگ کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے؟ دیکھیں اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ سارا امن ہی امن ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اسلام جو ہے وہ سراسر امن ہے، یعنی اس میں آپ کا مال اور جان محفوظ ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے اور ایک کا مال اور خون جو ہے ایک دوسرے پر حرام ہے سامعین کرام۔ اور بالکل یعنی آپ کو یہ علم میں ہونا چاہیے کہ اسلام پر امن مذہب ہے، پر امن دین ہے، لیکن جنگ کا بھی حکم ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ قتال اور جہاد کی کیا ضرورت پڑتی ہے سامعین کرام؟ آپ کے سامنے آج میں یہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فتنے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ فرماتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ،
تم لڑو اللہ کی راہ میں، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، تم لڑو ان سے، کفار سے، مشرکین سے لڑو، حتی لا تکون، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ سامعین کرام، مشرکانہ نظام، کافرانہ نظام، یہ فتنہ ہے، ظاہر ہے کہ فتنہ ہی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ فتنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس فتنے اور فساد کو مٹانے کے لیے پھر قتال کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کری، ان سے جنگ کرو کہ حَتَّى لَا تَكُونَ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو یہ فتنہ اور فساد ختم کیسے ہوگا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ سامعین کرام، تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ دنیا میں آپ سے ایسی حیثیت سے مخاطب ہوں کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دنیا یعنی آپ بھی باشعور انسان ہیں، خواہ مرد ہیں عورت ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو سنیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ آج کل یہ موضوع جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم یعنی اتنی آپ دیکھیں کہ کتنی مسلم سٹیٹس ہیں، مملکتیں ہیں، لیکن کون اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے اور فتنہ اور فساد کو ختم کرنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی ایسے حکمران ہیں یا سٹیٹس ہیں یا حکومتیں ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، یعنی یہ ان کا منشور ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے؟ نہیں ہے، سب لوگ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو ہے بس اس پر، سعودی عرب کے پاس تیل ہے بس وہ خوش ہے اس پہ، اور وہ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ یا پاکستان ہے، پاکستان کا تو یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایجنڈا کیا ہے کہ بس آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا کیا ایجنڈا ہے، ہمارا کوئی یعنی روحانی کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ ہم تو ایک منتشر، بکھری ہوئی اور سوئی ہوئی قوم ہے سامعین کرام، کہ جو دنیا کی محبت کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور ہائے دنیا اور ہائے دنیا اور ہائے دنیا۔ یہ یعنی تکلیف دہ صورتحال ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، اور اس سے جلد از جلد ہمیں خواب غفلت سے جاگنا ہوگا اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اللہ کے دین کو پہلے اپنے جسم پر غالب کرنا ہوگا، اور پھر اللہ کے دین کے معاشرے میں غلبے کے لیے اپنی کوشش کرنی ہوگی، پھر دنیا میں غلبے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہوگی۔ یہی اپنا نصب العین و مقصود بنا لیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ، یہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ ہمیں خوشخبریاں دی بھی ہیں، لیکن ہمارا ان سے خوشخبریوں سے کیا سروکار؟ ہم تو نہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، نہ اللہ کے دین کو چاہتے ہیں، نہ اللہ کے قرآن کو چاہتے ہیں، نہ رسول کی اتباع کو چاہتے ہیں۔ ہم تو بس یہی، میں ہوں، یہ میرے بیوی ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بچے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کچھ نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ مناسب نہیں ہے ایسی سوچ رکھنا، اور جاگ جانا چاہیے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جاگ جانا چاہیے، اللہ کے دین کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے، اور پھر اس کے لیے اپنے یعنی تمام تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہیے۔ سامعین کرام، ہم تو آخرت کی طرف رواں دواں ہیں اور قبر کی طرف۔ اگر ہم جاگ گئے، جتنی بھی ہم نے کوشش کر لی تو
امید ہے اللہ تعالیٰ اگر ان کوششوں میں خلوص ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کوششوں کو قبول کرے گا، ہماری نیت کو قبول کرے گا، ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر ہم دنیا کے بندے بنے رہے تو پھر تو ہم پہ لعنت ہے۔ لعن عبد الدینار، لعنت ہے دینار کے بندے پر، حضور فرماتے ہیں۔ تو پھر تو ہم پہ اگر ہم دنیا کے بندے ہیں پھر یقیناً ہم پر لعنت ہے۔ سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، اور ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کی لعنت ہو یا رحمت ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ضرورت ہے۔ ہم تو بس دو پیسوں کی ضرورت ہے، بس اپنے گھر میں امن و عطشی اور سکون سے رہیں، اپنا کاروبار کرتے رہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ محسوس کرتے ہیں، نہ وہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ سامعین کرام ایسا مناسب نہیں ہے، ایسی سوچ اور ایسے اعمال۔ سامعین کرام تو قتال کی ضرورت میں نے آپ کو بتائی کہ قتال کی کیا ضرورت ہے۔ قتال اس لیے کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے اور یکون الدین کلہ للہ، اور اللہ کا دین جو ہے وہ تمام دنیا پر غالب ہو جائے۔ سامعین کرام یہ رسول کا مقصد ہے، رسول کو بھجوانے کا مقصد ہے۔ میں نے آپ کو آیت پوری پڑھ سنا دی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سامعین کرام آج کی جو آیت ہے ہم نے پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس آیت میں ترجمہ تو میں نے ایک دو مرتبہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد خودکشی نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ سامعین کرام اس میں قتال اور ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے نکلو اور قتال کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جہاد کرو۔ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم مأواہم جہنم، جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے اور ان پر سختی کرو۔ تو سامعین کرام ان اقتلوا انفسکم سے مراد خودکشی تو حرام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہے ایک حرام کام کا حکم دے گا؟ خودکشی یعنی بظاہر الفاظ سے ایسا لگتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر میں ان پر لازم کر دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی خودکشی کر لو۔ سامنے کا ہم کوئی سینس ہونا چاہیے، کوئی ترجمے کا اور مفہوم قرآن کا کوئی سینس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ یہاں ہرگز خودکشی جو کہ حرام ہے اس کا تو حکم نہ تو وہ دے سکتا ہے، یعنی یہ تو ایک بے حیائی کا کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو خودکشی تو بے حیائی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی ہے۔ ان اقتلوا انفسکم کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کافروں سے قتال کریں، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر موت کا تو خطرہ ہے۔ یعنی میں اگر ان کو جہاد اور قتال کا حکم دے دیتا اور ہجرت کا حکم دے دیتا، اللہ کی راہ میں ہجرت کا کہ آپ نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو اللہ کی راہ میں، گھر بار چھوڑ کے نکلو، انفروا خفافا وثقالا، بوجھے ہو، بوجھل ہو یا ہلکے، وجاہدوا باموالکم فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو اپنے مال و جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو اگر ایسا، اب ظاہر ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جہاد پر چلے جانا اور قتال پر چلے جانا اور جنگ کرنا، تو یہ منافق کے لیے یہ کام جو ہے بہت مشکل ہے۔ سامعین کرام منافق کے لیے، کیونکہ منافق تو طالب دنیا ہے، وہ تو طالب مولا تو ہے ہی نہیں، تو ان کو اگر یہ حکم دیا جاتا تو وہ یعنی بہت کم لوگ جو ہے اس پر آمادہ ہوتے۔ لیکن اگر یہ لوگ آمادہ ہو گئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اگر یہ آمادہ ہو گئے جس کا حکم انہیں دیا جا رہا ہے، اپنی جان پر کھیلنے کو تیار ہو جاتے
اور اپنے گھر بار چھوڑنے پر تیار ہو جاتے، گھر بار چھوڑ کے اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن سے قتال شروع کر دیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ سامعین کرام، میں ترجمہ ایک مرتبہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، جو آیت ہم نے اس کی تفصیل تھوڑی سی جاننے کی کوشش کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اب یہ آیت ما قبل اس کے کہ اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، اس آیت میں یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ تو اپنی جان و مال کی بازی نہیں لگا سکتا۔ آپ دیکھیں نا کہ غزوہ احد میں 1000 مسلمان تھے چلتے وقت، 300 مسلمان جو بظاہر مسلمان لیکن حقیقت میں منافق تھے، اپنے سردار کی سرکردگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ تو یہ یعنی منافق جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا جان کی قربانی کے لیے، کیونکہ وہ تو طالب دنیا ہے اور جہاد اور قتال سے تو جان کا خطرہ ہے، تو یہ تو جہاد پر تیار نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، یہ الگ بات ہے کہ بعض غزوات میں منافقین نے بوجوہ شرکت کی ہے۔ غزوہ تبوک میں بہت سے منافق رہ گئے تھے، کچھ چلے بھی گئے تھے غزوہ تبوک میں، اور پھر واپس آتے انہوں نے شرارت کی تھی۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ غزوہ تبوک میں شامل تھا۔ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ الفاظ اس نے غزوہ تبوک کے واپسی کے موقع پر گئے تھے۔ تو یہ مال و جان کی قربانی جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، اور جو طالبان دنیا ہے وہ نہیں کر سکتے اس کو، جان ہتھیلی پر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس میں تو جان کا خطرہ ہے، یا اپنے گھر بار کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر میں ان پر لازم کر دیتا، فرض کر دیتا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اپنی جان کی بازی لگا دو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، ما فعلوہ الا قلیل منہم، نہ کرتے، ایسا نہ کرتے، لیکن قلیل ان میں سے بوجوہ، وہ بھی بوجوہ، کوئی خاص وجہ ہوگی۔ ولو انہم، اب یہ یعنی جو ابتدائیے میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہدایت کیسے ملتی ہے، متقین، صالحین، شہداء، انبیاء کی ٹولی میں کیسے ان کی رفاقت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو اس کا پھر تذکرہ آ رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ عمل کرتے جس کی ہدایت ان کو کی جا رہی ہے، جس کی نصیحت ان کو کی جا رہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، بس یہ 3-4 لفظ ہیں سامعین اکرام، بس یعنی بنیادی نقطہ یہ ہے، یعنی اس کا اگر میں اپنے الفاظ میں آپ کو مطلب بیان کروں کہ اگر ہم اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کر اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال اور اولاد اور گھر بار سب کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے اعمال سے غرض نہیں ہے، ہمیں ہماری نیت سے غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دل کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ تو ایک جذبہ جو ہے سامعین اکرام، سب سے پہلے تو جذبہ اپنے پیدا کرنا ہوگا، اور وہ جذبہ کیا کہ میں اپنا مال، جان، تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی خاطر میں تیار ہوں۔
تو پھر کیا ہوگا؟ بس یہ ایک مطلوب ہے یہ بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ۔ اب دیکھیں تھوڑا سا، اگر یہاں ہم تھوڑا سا ٹھہر کے یہ دیکھیں کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً نہیں اترتے، کیونکہ جو نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے اس کو تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو کیا گنوانا شروع کر دوں؟ آپ پھر کہیں گے کہ ہمیں ایک ایک چیز کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو آج ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ دین کے کسی حکم پر اس کی روح کے مطابق ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ سامعین کرام، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ نتائج ہم نہیں حاصل کر سکتے جو کہ ابھی بیان ہونے والے ہیں۔ یہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا، مال اور جان، اولاد، ہر چیز کی قربانی کے لیے، ہر چیز کی قربانی کے لیے ایک جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالی ہمارے یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کو جذبہ چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے ارادہ کر لیا، بیٹے سے کہا کہ یا ابت انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ تیار ہو ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو میرے ہاتھوں سے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل نے کہا کہ اے میرے ابا کر دیجئے جو آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یہ جذبہ چاہیے۔ تو اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر دی انہوں نے، باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے رہے، لیکن چھری کہاں کام کر رہی تھی؟ چھری تو کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ جس نے وہ طاقت ڈالی تھی وہ طاقت چھری سے واپس لے لی تھی۔ اللہ، یہ جذبہ ہوتا ہے سامعین کرام۔ ہاں، جذبہ خالی خولی جذبہ نہیں ہوتا، اس میں انسان کو پھر وہ کر ڈالنا ہوتا ہے جو کچھ وہ جس کا وہ جذبہ، یعنی اگر موقع ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ کو وہ کام کر دینا ہوگا جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جان کو قربان کر دیں، مال کو قربان کر دیں، اولاد کو قربان کر دیں۔ قربانی سے میری مراد یہ نہیں ہے، لیکن اس کی محبت کو قربان کر دیں، اور ہر چیز کے لیے تیار رہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی کے لیے آپ تیار رہیے، تو پھر یہ نتائج آپ کو مل سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط، ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، ایک طوطے کی رٹ لگائی ہے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ طوطے کی رٹ لگائی ہے کہ اہدنا صراط المستقیم۔ کتنی آپ پانچ نمازیں کتنی مرتبہ آپ یہ طوطے کی طرح دہراتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ قومی طور پہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، سود چھوڑنے کے لیے، سود لینے دینے کے لیے، یعنی سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سود دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کرپشن، رشوت جو ہے
اللہ کے نبی نے اور بلکہ قرآن نے منع کر دی ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن ہم اس پر عمل تھوڑی کرتے ہیں۔ ہمیں تو جہاں بھی موقع ملتا ہے دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ من حیث القوم، سامعین کرام، کیا ادارے کیا افراد، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ادارے ہیں وہ بھی ادارے کی حیثیت سے، ادارے کے جو بڑے ہیں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے گورنمنٹ کی جیب پر ہاتھ مارنے کا، وہ بل بناتے رہتے ہیں، کمیشن لیتے رہتے ہیں، بل بناتے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ پھر افراد جو ہیں، آپ دیکھیں افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں جس کا بس چلتا ہے سامعین کرام وہ دوسرے کی جیب پر نظر رکھتا ہے اور اس سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے ناجائز طریقے سے۔ جائز طریقے سے اس میں تو کوئی حرج نہیں، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت تو حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ اور ناجائز طریقے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو سامعین کرام، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، بس یہ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ کرنے کو تیار ہو جائیں جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو اب یہ اس کے جو فوائد ہیں سامعین کرام، اس کا آپ یعنی اندازہ لگائیں کتنے بڑے فوائد ہیں صرف ایک کام پہ، ان لو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اگر وہ کر لیں وہ کام جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے تمہیں دیا اس کو لے لو، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اب دیکھیں خوشخبریاں ہیں سامعین کرام، کتنی، بس ایک جملہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ کر دیتے جو ان کو کہا جا رہا ہے، تو اب پھر فوائد اس کے سمیٹنے، یہ آپ سے سمیٹے نہیں سمٹ سکیں گے یہ فوائد جو ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، اگر ایسا طرز عمل انہوں نے اختیار کر لیا کہ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالو۔ سامعین کرام، یہاں رک کے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جن کا مقصود و مطلوب اللہ نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، کر لیں گے ٹوٹی پوٹی کوششیں کر لیں گے، لیکن مکمل طور پر وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ان کا مقصود ہی نہیں ہے۔ دنیا دار شخص جو ہے، سامعین کرام بات نوٹ کر لیں، دنیا دار شخص جو ہے وہ لعنتی ہے، اور لعنتی شخص وہ کر نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اس کی روح کے مطابق اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ کر لیتے تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، ان کی ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ بات بہت اچھی ہوتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور یقیناً دیکھیں یہاں تاکیدیں ہیں، تاکید در تاکید ہے، اذا لآتیناہم، یقیناً یہ تجدید جو ہے یہ زور کے لیے ہے، تاکید کے لیے، یقیناً میں ان کو دے دیتا من لدنا، اپنی جانب سے، اجرن عظیما، اجر عظیم۔ سامعین کرام سمیٹ لیں، اجر عظیم کی نعمت سمیٹ لیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنا لیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور میں یقیناً ان کو ہدایت دے دیتا صراط مستقیم کی طرف۔ سامعین کرام بہت آسان ہے، جو کہا جا رہا ہے بس کر لیں، اس پر عمل کر لیں تو صراط مستقیم، لَهَدَيْنَاهُمْ، یقیناً میں ان کو ہدایت دے دوں گا صراط مستقیم کی طرف۔ اب دوسری جو اعلیٰ ترین نعمت آ رہی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سامعین کرام، وہ تھوڑے سے الفاظ مختلف اللہ تعالیٰ نے یا مختلف الفاظ سے بات سمجھ کے لیے، مزید سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے تمہیں، یہ تمام نعمتیں سمیٹنے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے، من یطع اللہ والرسول، بس اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ من یطع اللہ جس نے بھی اطاعت کی، لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، جو بھی ہے، من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اطاعت کر لی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بس تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ یہ شریک ہو جائیں گے، یہ ان کی رفاقت میں ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک صحابی تھے، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اور ہر وقت تقریباً حاضر رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن بڑے افسردہ نظر آئے۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی کیوں افسردہ ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی تو بڑی شان ہے، جنت میں تو آپ کے اعلیٰ درجات، اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عنایت فرمائے گا، اور میں تو اگر جنت میں چلا بھی گیا تو پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گا، اور آپ سے میں دور ہوں گا، تو اس لیے میں افسردہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ ایک صحابی تھے کہ انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور قیامت کب ہوگی؟ حضور نے ان سے واپسی جواب پوچھا کہ ما اعددت لہ، بھئی تم قیامت کا تو پوچھ رہے ہو، لیکن کیا تم نے تیاری کر لی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے تو کوئی خاص ایسا عمل نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ یہاں سامعین کرام اگر میں تھوڑا سا رک کے یہ عرض کروں کہ ہمیں تو اپنے نفس سے محبت ہے، ہمیں تو شیطان سے محبت ہے، کیونکہ شیطان کے حکم مان رہے، جس سے آپ کو محبت ہوگی اسی کا آپ کہنا مانیں گے۔ اللہ سے ہمیں محبت نہیں ہے جبھی تو اس کا کہنا نہیں مانتے، رسول سے محبت نہیں ہے جبھی تو اس کے طریقے پر نہیں چلتے، اس کی سنتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ نفس ہمیں عزیز ہے، نفس کا کہنا مانتے ہیں، شیطان عزیز ہے، شیطانی کام کرتے ہیں، شیطان کے بہکامے میں آ جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام یہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، بس صدیقین، صدیق ہیں۔ صدیق ایک صدیق نہیں ہے امت میں، اور بھی صدیقان ہیں، اور فاولئک هم الصدیقون، مومن جو ہیں وہ صدیق بھی ہوتے ہیں۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، بہت تصدیق کرنے والا، کسی چیز کے بارے میں شک شبہ نہ کرنے والا، اور اللہ کے حکم کی عملاً تصدیق کرنے والا۔ والشہداء، اور گواہ، شہید گواہ، والصالحین، اور نیک لوگ، صالحین۔ اب یہ صالحین جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، غالباً امام شافعی ہیں یا کوئی اور، کہ احب الصالحین ولست منہم لعلی، فرماتے ہیں کہ میں
احب الصالحین، میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ امام شافعی ہیں، ابو حنیفہ یا امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، احب الصالحین ولست منہم۔ اور دوسرا وہ فقرہ مجھے بھول گیا عربی کا، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے، شاید میں محبت کرتا ہوں شاید مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان کی ٹولی میں شامل کر دے۔ اور صالحین کی ٹولی میں شرکت جو ہے یہ پیغمبروں کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت یوسف، سورہ یوسف میں آپ دیکھیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام آرزو کرتے ہیں توفنی مسلما، اے اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے، توفنی والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کی ٹولی میں ملا دے، الحقنی الحاق کر دے میرا۔ تو سامعین اکرام یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، من یطع اللہ والرسول، تو ان کی رفاقت میں ہوں گے، ان کی رفاقت میں ہوں گے۔ تو ان کی رفاقت جو ہے وحسن اولئک رفیقا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی رفاقت بھی بہت اچھی ہے۔ اب رسول کی رفاقت ہمیں اگر آخرت میں حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی، تو اور کیا چاہیے؟ صالحین کی ٹولی میں ہم شامل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل کر دیا، پھر اور کیا چاہیے؟ شہداء کی ٹولی میں شامل کر دیا، اور کیا چاہیے؟ صدیقین کی ٹولی میں شامل کر دیا، اور کیا چاہیے؟ وحسن اولئک رفیقا۔ تو سامعین اکرام یہ جو ہے یہ تمام نعمتیں کس وقت حاصل ہوں گی؟ من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور اس سے ما قبل جو بیان کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، چیز ایک ہی ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، باقی چیز اعمال کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ اس میں بھی فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جن چیزوں کی آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اگر آپ کر لیں، اور یہاں من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے اعمال سے سامعین اکرام جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، نیک عمل اللہ کی بندگی ہمارا فرض ہے، اس پہ یعنی اجر کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہم نے کرنی ہے۔ اس کی میں پہلے بھی کسی مضمون میں بات کر چکا ہوں، آج اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو جنت جیسی عظیم الشان نعمت عطا ہو جائے، یہ تو آپ کا فرض تھا، آپ نے ادا کر دیا بس۔ اب جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن اللہ کن لوگوں پر یہ فضل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا فضل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ اللہ اکبر! اللہ وہ فضل کن لوگوں پر کرے گا؟ اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے، من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو پھر ذالک الفضل من اللہ۔ سامعین اکرام بڑا لطیف نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، کہ جنت آپ کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے
رحمت سے اپنی فضل سے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا، اور صالحین کی ٹولی میں، انبیاء کی ٹولی میں، شہداء کی ٹولی میں، صدیقوں کے ساتھ آپ کو ملا دے گا۔ تو یہ فضل ہے اللہ کا۔ باقی آپ نے جو اللہ کی اطاعت کی ہے یہ تو اس کا حق تھا۔ الا لہ الخلق والامر، بھائی مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اسی کے چلے گا۔ آپ ایک چیز کے مالک ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک بکرا لے لیا، بکری لے لی ذبح کے لیے، تو وہ آپ نے خرید لی، آپ اس کے مالک بن گئے، آپ نے اس کو ذبح کر لیا، کھا لیا، پی لیا، بس اس میں اس کا کیا ہے ہی کیا؟ وہ آپ کی بکری تھی، آپ نے مالک تھے آپ اس کے، آپ نے اس کا گلا کاٹ کے کھا پی لیا، بس ٹھیک ہے۔ اب اس کو کس بات کا اجر دیا جائے؟ لیکن ہم جہاں گلا کاٹتے ہیں، اپنا گلا کاٹتے ہیں، مثال کے طور پہ قتال، کافروں سے قتال کے وقت، تو بات یہ ہے کہ یہ تو اسی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ ہاں، اللہ نے جو نعمت تیار کی ہے وہ کن لوگوں کے لیے؟ سوال یہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو یہ انعام ہے ایک اس کا، یہ ان کا حق نہیں بنتا جنت، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے علم جاننے، یعنی کس کا عمل کس نیت سے ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ انہی نیتوں کی بنا اور جس نیتوں سے بندہ اعمال کر رہا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا نا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے جہنم بھڑکائی جائے گی قیامت کے دن، وہ 3 لوگ ہوں گے۔ اس میں ایک عالم صاحب ہوں گے، اس میں ایک شہید ہوگا، اس میں ایک سخی ہوگا۔ عالم کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو علم کیا اور پھیلایا، اسے حاصل کیا اور پھیلایا۔ ان کا ٹھیک ہے، لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ کہ تمہیں علامہ کہا جائے، کہ تمہیں مفتی صاحب کہا جائے، تمہیں مولانا کہا جائے؟ فقط قیل لک، تمہیں کہہ دیا گیا، جواب مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ جہنم اس کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ سامعین کرام، وقودها الناس والحجارہ، شہید کو لایا جائے گا، اے اللہ تعالیٰ میں نے جہاد کیا، قتال کیا آپ کی راہ میں، کافروں کو بھی قتل کیا، اپنے آپ کو بھی مروا دیا، اللہ فرمائے گا کیا، لیکن تم نے اس لیے کیا ہے کہ تمہیں بہادر کہا جائے۔ فقط قیل لک، تمہیں کہہ دیا ہے کیا، اب تم جاؤ، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو اسی طرح سخی کہے گا میں نے اپنے رات دن مال لٹاتا رہا آپ کی راہ میں، اللہ کہے گا ہاں کیا، تم نے خرچ کیا ہے، لیکن اس لیے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں۔ سب سے پہلے جہنم ان 3 اشخاص کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ کفی باللہ علیما، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ہر کوئی اپنے استاد طبع کے مطابق عمل کرتا ہے، یہ رب بہتر جانتا ہے کہ کون جو ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، یا کس کے اعمال کی کیا نیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کفی باللہ علیم، کافی ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ علم رکھے کہ کس کی عمل کرتے وقت کیا نیت تھی۔ مضمون جاری ہے سامعین کرام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔